जानवरों के बारे में असल और कानून क्या है, मुर्दार किसे कहते हैं, मजबूरी का हुक्म किसके लिए है, आए जानते हैं आज के एपिसोड में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये रूहानी सफ़र जिसमें हम सूरह अनाम की तफसीर को सुन रहे थे, अब तक हमने इसमें 144 आयतों की मुकम्मल तफसीर को सुन लिया है। नाज़रीन, आज हम सिर्फ एक आयत की तफसीर आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं, वो है आयत नंबर 145। नाज़रीन, आयत नंबर 145 की तफसीर को जानने के लिए आए उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ کہیے مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں کسی کھانا کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ چیز مردار ہو یا خون ہو جو حیوان یا انسان کے بدن سے باہر نکلے، یا سور کا گوشت ہو کہ یہ سب چیزیں یقیناً نجس ہیں، یا وہ حیوانات جن پر بطور گناہ سر جدا کرنے میں غیر اللہ بتوں کا نام لیا گیا ہو، لیکن وہ لوگ جن کا مقصود لذت نہ ہو اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنا چاہتے ہوں مجبور ہو کر کچھ کھا لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک تیرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ میتتن صرف وہ جانور نہیں ہے جو خود بخود مر گیا ہو، بلکہ ایسا جانور بھی شامل ہے جو اسلامی دستور کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ مردار کے حکم میں ہے اور وہ حرام ہے۔ خون اور مردار کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں 4 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ 2 مرتبہ مکی سوروں میں ہے، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل آیت نمبر 115، اور 2 مرتبہ مدنی سوروں میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اوہلہ کا لفظ احلال سے ہے، جس کے معنی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھنے کے بعد بلند آواز سے پکارنا ہے۔ بعد میں ہر اونچی آواز کو کہا گیا۔ مشرکین جانوروں کو ذبح کرتے وقت اونچی آواز میں بتوں کے نام پکارا کرتے تھے، اس لیے اسے اوہلہ کہا گیا۔ لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ کا جملہ مشرکین کی جاہلانہ تحریم کے بارے میں کہا گیا ہے، ورنہ بعض اور بھی پرندے اور جانور ایسے ہیں جن کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ان کا نام نہیں آیا، اس لیے آیت میں ذکر حصر اضافی ہے، حقیقی نہیں۔ اسلام میں مجبوری کے احکام اس شخص کے لیے ہیں جس نے ستم، ضد یا گناہ کی وجہ سے خود کو مجبور نہ کیا ہو۔ غیر باغ اگر مجبور ہو بھی جائے تو اس صورت میں صرف اسی حد تک استعمال جائز ہوگا جس سے مجبوری ختم ہو جائے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، احکام دین کو بیان اور واضح کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا واحد ذریعہ وحی الہی ہے۔ نمبر 2، اصلی اور پہلا قانون جانور کا حلال ہونا ہے۔ نمبر 3، آیات اور روایات میں بیان کی گئی حرام چیزوں سے ہی کسی پر فرض عائد ہوتا ہے، لہٰذا اگر جستجو اور تحقیق سے کسی چیز کی حرمت پر ہمیں کوئی دلیل نہ ملے تو وہ چیز ہمارے لیے حلال ہوگی۔ نمبر 4، کھانے پینے کے معاملے میں جب پیغمبر جیسی شخصیت کو بھی وحی کا تابع ہونا ضروری ہے
تو ایک عام انسان کس طرح خود سے ہی کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے سکتا ہے؟ نمبر 5، خنزیر کے گوشت کا حرام ہونا اس میں پائی جانے والی نجاست کی وجہ سے ہے۔ نمبر 6، غذا کے بارے میں احکام سارے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ یہ آیت اس بات کے مقابلے میں آئی ہے جو آیت نمبر 139 میں بیان ہوئی ہے کہ تمام جانوروں کا گوشت مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے بعض موقعوں پر حرام ہے۔ نمبر 7، قانون میں اہم اور مہم کا خیال رکھا جانا چاہیے، لہذا حرام چیز کے استعمال سے زیادہ ضروری جان کی حفاظت کرنا ہے۔ نمبر 8، اسلام میں راستے بند نہیں ہوتے، ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے، اس لیے جب کوئی مضطر لاچار ہو جائے تو حرام کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، استثنائی موقعوں کے لیے بنائے گئے قانون سے مختلف موقعوں پر ناجائز استعمال کرنا منع ہے، لہذا صرف اتنی ہی مقدار میں استعمال کیا جائے جس سے اضطرار کی کیفیت ختم ہو جائے۔ نمبر 10، جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت میں جو خون باقی رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، جو خون اس سے پہلے نکل چکا ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 11، جہاں کہیں غیر اختیاری طور پر انسان مجبور ہو جائے وہاں حرام گوشت استعمال کر سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں انسان خود اپنی ہی اختیاری غلطی کی بنا پر مجبور ہو جائے تو حرام سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 12، رعایتی قوانین اور اضطراری حالت میں چھوٹ دینا پروردگار عالم کی رحمت اور مغفرت کی ایک جھلک ہے۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ جانوروں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ اس کو کھانا جائز ہے، سوائے ان جانوروں کے کہ جن کو پروردگار عالم نے منع کیا ہو، جیسے کتا اور سور اور پھر میتا صرف اس جانور کو نہیں کہتے کہ جو خود بخود مر گیا ہو، بلکہ اس جانور کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو شرعی اعتبار سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔